السلام علیکم. وعلیکم کیا حال ہے السلام آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، بہتر ہوں. ایک سوال ہے. میں نے سنا ہے کہ جو لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں نا تو 40 دن تک ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جب وہ گھر آتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے دعا کریں، اور 40 دن تک لوگ آتے رہتے ہیں نا جو ملنے کے لیے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. تو کیا یہ بات درست ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. 40 دن تک کے حاجی اور معتمر سے یہ بہت مشہور بات ہے، اور یہی ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں کہ جب حاجی اپنے وطن لوٹتا ہے حج کرنے کے بعد تو اس کو 40 دن تک کے مصروف رکھا جاتا ہے، اور خوب دعوتیں بھی ہوتی ہیں، اور دعوتوں کے ساتھ ساتھ اس سے دعا کے لیے بھی کہا جاتا ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ حدیث کے الفاظ بھی لوگوں نے پوچھا ہے، بلکہ میں اس سے پہلے کہ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز آپ کو سنواؤں، 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ دارالعلوم دیوبند نے بھی اس طرح کے سوالات جب ان سے کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے الفاظ کی جو کہ روایت آپ نے بیان کی ہے، حج کے بعد 40 دن تک حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے احرام کی حالت میں. یہ احرام کے بعد جب وہ 40 دن لوٹ جاتا ہے نا اپنے گھر جانے کے بعد، تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ ہمیں تحقیق اور تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی ایسی صحیح روایت نہیں مل پائی ہے، بلکہ ضعیف روایت بھی نہیں ملی ہے. تو یہ بات من گھڑت ہے، لوگوں نے آپس میں ہی بنا ٹھنا کر کچھ چیزیں حاجیوں کے لیے، معتمر کے لیے، زائرین کے لیے کر رکھی ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جا کر مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. البتہ جو بات یہاں ایک پہلی بات تو یہ کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ آپ 40 دن تک کے عمرے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ وہ ہر مسلمان کی دعا تو جب سے وہ دعا جب دعا وہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اب یہ کہنا کہ 40 دن کی قید ہو تو یہ 40 دن کی کوئی قید نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس فتنے سے، یہ جو ایک فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا اپنی آخرت میں اپنی سیٹ کو جہنم میں پختہ کرنے کے مترادف عمل ہے. نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات آپ کو بتانی مقصود ہے وہ یہ کہ کیا ہم دوسروں سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں؟ تو شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل. طلب الدعاء من اخ بالله او الاخت بالله لا حرج فيه، لا حرج فی. آپ اپنے کسی بھائی سے، کسی بہن سے، چاہے وہ عمرے کے لیے آیا ہو یا حج کے لیے آیا ہو یا واپس گیا ہو یا آپ کے ملک میں ہی کیوں نہ رہتا ہو، اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. وليس من التوسل المذموم. اور یہ وہ وسیلہ نہیں ہے، یہ آپ زندہ شخص کو اپنے لیے دعا کرنے کی درخواست کر رہے ہیں. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الايام لاصحابه انه يقرب عليكم شخص من اليمن. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بیان کر رہے ہیں جو اویس قرنی کے بارے میں ہے، جسے صحیح مسلم نے نقل کیا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ فرمایا تھا کہ آپ اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو جائے جو یمن سے آئے گا تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا. اور ایسا ہی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عمر، جب اویس قرنی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا. اور یروى عنہ انہ قال لعمر لما اراد العمرہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا لا تنسانا من دعائک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دوسرے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے وہ یہ کہ دوسروں سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، وہ چاہے مسافر ہو، اور وہ دعا کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے لیے یرزقنی الولد الصالح، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، میری شادی کرا دے اور مجھے نیک صالح بیوی یا شوہر عطا فرما دے. اور آپ اپنی بہن کو یا اپنے بھائی کے لیے بھی
کسی بھی طرح کی دعا جو جائز دعائیں ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے جو بات آپ نے پوچھی تھی وہ یہ کہ آیا یہ جائز ہے کہ 40 دن تک کے دعا کروائی جا سکتی ہے؟ تو 40 دن تک کے دعا کسی بھی صحیح حدیث میں یہ الفاظ نہیں ملتے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔